السلام علیکم دوستو آج ہم ایکسپلین کرنے والے ہیں ڈرکولا کا ایپیسوڈ نمبر 5۔ اگر آپ نے پچھلے پارٹ نہیں دیکھے تو میں لنک ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں، جا کے چیک آؤٹ کر لیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ 6 مئی پھر وہی وقت ہے، یعنی صبح کے آثار نمودار ہو چکے ہیں۔ پچھلے 24 گھنٹوں سے مسلسل آرام کر رہا ہوں۔ میں خوب گہری نیند سویا اور دن چڑھے اپنی مرضی سے اٹھا، کپڑے تبدیل کیے اور اس کمرے میں پہنچا جہاں رات کا کھانا کھایا تھا۔ میز پر ناشتہ رکھا ہوا تھا، سب چیزیں ٹھنڈی ہو گئی تھی، البتہ کافی گنگنی تھی کیونکہ پتیلیں آتش دان کے قریب رکھی ہوئی تھی۔ میرے میزبان کا کہیں پتہ نہ تھا، البتہ میز پر کاغذ کا ایک پرزہ پڑا ہوا تھا جس پر بڑی مجرد میں یہ ایک سطر لکھی گئی تھی: میرا انتظار نہ کیجیے گا، ڈرکولا۔ چنانچہ میں نے اکیلا ہی ناشتہ کیا۔ ناشتے سے فارغ ہو کر کمرے کا جائزہ لینے لگا کہ شاید مجھے گھنٹی کی رسی نظر آ جائے جسے کھینچ کر میں نوکر کو اطلاع دے دوں کہ ناشتے سے فارغ ہو چکا ہوں، لیکن وہاں ایک ایسی کوئی رسی نہ تھی۔ رسیانہ ٹاٹ اور دولت کی فراوانی کا اندازہ تو اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ کھانے پینے کے برتن خالص چاندنی کے تھے۔ کمرے میں لٹکے ہوئے پردے، کرسیوں کی کوئی پر منڈا ہوا کپڑا اور میرے پلنگ کی چادر جالری جو عمدہ اور قیمتی کپڑوں کی تھی، اس قدر قیمتی کہ ان کی قیمت کا اندازہ لگانا مشکل ہے، کیونکہ یہ سب چیزیں اچھی حالت میں ہونے کے باوجود قدیم تھی، غالباً قرون وسطیٰ کی۔ ایسا کپڑا اور ایسی چیزیں اب عجائب گھر میں ہی دیکھنے کو ملتی ہے۔ یہ سب چیزیں دولت کی فراوانی کا پتہ دیتی ہے، لیکن اس فراوانی کے باوجود قیصر کے کسی بھی کمرے میں ایک چھوٹا سا آئینہ نہ تھا، حتیٰ کہ غسل خانے میں بھی نہ تھا، اور میرے خوابگاہ میں رکھی ہوئی سنگار میز پر لانڈری تھی۔ چنانچہ داڑھی بھی موننے اور کنگھی کرنے کے لیے مجھے اپنے بیگ سے اپنا سفری آئینہ نکالنا پڑتا تھا۔ اب تک مجھے کوئی نوکر نظر نہ آیا اور بیڑیوں کی بھونکنے کی آوازوں کے علاوہ نہ ہی کوئی آواز سنائی تھی۔ ناشتے سے فارغ ہو کر میں نے سوچا کہ اسے ناشتہ کہنا چاہیے یا رات کا کھانا، کیونکہ یہ کھانا میں نے شام کے 5 بجے 6 بجے کے درمیان میں کھایا تھا۔ میں نے ایک بار پھر کمرے میں نظر دوڑائی کہ شاید کوئی کتاب یا اخبار مل جائے گی جو میں وقت گزار سکوں۔ کونٹ کی اجازت کے بغیر میں قیصر کے دوسرے کمروں میں جانا پسند نہ کرتا تھا، کم سے کم تہذیب و اخلاق کا تقاضا یہی تھا، لیکن اس کمرے میں اخبار یا کتاب کا ایک صفحہ تک کہیں پڑا ہوا نہ تھا، حتیٰ کہ لکھنے کا سامان بھی موجود نہ تھا۔ مجبوراً میں نے مقابل کی دیوار میں نظر آتا ہوا ایک دروازہ کھولا۔ یہ ایک چھوٹی سی مطالعہ گاہ میں کھلتا تھا۔ دوسرا دروازہ جو اس دروازے کے سامنے تھا کھولنا چاہا، لیکن وہ نہ کھلا کیونکہ مقفل تھا۔ مطالعہ کے کمرے میں زیادہ تر الماریوں میں انگریزی کتابیں تھیں، پرانے اخباروں کے فائل بھی ترتیب سے رکھے ہوئے تھے۔ بہت سے اخبار اور رسالے مطالعہ گاہ کے بیچ میں رکھی ہوئی میز پر بکھرے پڑے تھے۔ یہ اخبار اور رسالے بھی مہینوں کے پرانے تھے۔ کتابیں مختلف موضوعات کے متعلق تھیں: تاریخ، جغرافیہ، سیاست، معاشیات، ارضیات و نباتات وغیرہ۔ ایک عجیب بات دیکھی کہ یہ سب کتابیں انگلستان کے متعلق تھیں۔ چند کتابیں انگریزوں کے رسم و رواج اور رہن سہن کے طریقوں کے متعلق تھیں۔ مختصر یہ کہ انگلستان اور اس کے باشندوں کے متعلق مکمل لٹریچر کونٹ کے مطالعہ گاہ میں موجود تھا۔ میں کتابوں کی ورق گردانی کر رہا تھا کہ کونٹ ڈرکولا نے دروازہ کھول کر اندر آتے ہوئے نہایت خوش خلقی سے مجھے سلام کیا اور کہا: امید ہے رات کو آپ خوب گہری نیند سوئے ہوں گے۔ چند ثانیوں کی خاموشی کے بعد اس نے پھر کہا: یہ دیکھ کر مجھے واقعی مسرت حاصل ہوئی کہ اس قیصر کو آپ نے اپنا گھر سمجھا اور بلا تکلف مطالعہ گاہ میں چلے آئے۔ یقین ہے کہ اس کتابوں کے اس چھوٹے سے ذخیرے میں آپ کو اپنے ذوق کی کتابیں مل جائے گی۔ یہ کتابیں، اور اس نے چند کتابوں پر اپنا ہاتھ رکھ دیا، میرے بہترین رفیق ہیں۔ پچھلے کئی سالوں سے اس وقت سے جب کہ میں نے لندن جانے کا ارادہ کیا ہے، میرا وقت انہی کتابوں کے مطالعہ میں گزرتا ہے۔ انہی کتابوں نے مجھے آپ کے ملک انگلستان سے متعارف کروایا ہے۔ میں آپ کے ملک سے پوری طرح واقف ہو چکا ہوں مسٹر ہارکر۔ میں لندن آنے کے لیے بے تاب ہوں۔ اس کے پر رونق بازاروں میں
کھو جانا چاہتا ہوں، سڑکوں پر بنے ہوئے انسانوں کے سمندر میں گم ہونا چاہتا ہوں، لیکن افسوس کہ اب تک میری یہ آرزو پوری نہیں ہوئی۔ اب تک میں کتابوں کی مدد سے صرف آپ کے ملک کی زبان ہی سیکھ چکا ہوں، اور وہ بھی یوں ہی صحیح۔ جب میں آپ سے گفتگو کرتا ہوں تو مجھے شدت سے اپنے کم مائگی کا احساس ہوتا ہے، حالانکہ آپ بڑی شستہ و رفتہ انگریزی بول رہے ہیں، اور میں بلا جھجک کہہ سکتا ہوں کہ آپ اس زبان سے پوری طرح واقف ہو چکے ہیں۔ اسے آپ خوشامد نہ سمجھیں، بلکہ حقیقت ہے۔ یہ آپ کی ذرا نوازی ہے، لیکن معاف کرنا، آپ نے میری تعریف کرنے میں ذرا مبالغے سے کام لیا ہے۔ ابھی تو میں آپ کی زبان سے اجید ہی سیکھ چکا ہوں۔ بے شک میں انگریزی کے قواعد الفاظ سے واقف ہوں، لیکن کسی زبان کے قواعد الفاظ سے واقف ہی ہونا سب کچھ نہیں ہے۔ یہ ایک طالب علم بھی کر سکتا ہے۔ جی نہیں، مبالغہ سے کام نہیں لے رہا۔ یہ حقیقت ہے کہ آپ بہت اچھی طرح انگریزی بول لیتے ہیں۔ نہیں، ابھی میں مطمئن نہیں ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ جب میں لندن آ کر کسی انگریز سے بات چیت کروں تو دل ہی دل میں میرے غلط تلفظ اور بدلیسی لہجے پر ہنسے اور مجھے اجنبی سمجھ لے۔ میں لندن میں ایک معزز شہری بن کر رہنا چاہتا ہوں۔ میرے اپنے ملک میں ہر آدمی میری عزت کرتا ہے۔ میں اتنے عرصے سے مالک و مختار رہا ہوں کہ اب یہ جذبہ میرے رگوں میں خون کے ساتھ گردش کر رہا ہے۔ میں اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی آدمی بھی مجھ پر اپنی برتری جتائے۔ میں لندن آ کر رونق محفل بنانا چاہتا ہوں، بلکہ چاہتا ہوں کہ وہاں بھی مجھے وہی مقام حاصل ہو جو یہاں حاصل ہے، اور یہ ایک ایسی صورت میں ہو سکتا ہے جبکہ لندن کا کوئی باشندہ مجھے اجنبی نہ سمجھے۔ میں اپنے بدیسی لب و لہجے سے اپنا راز فاش نہ کر دوں۔ آپ میرے دوست مسٹر پیٹر ہاکس کے ایجنٹ کے طور پر یہاں تشریف لائے ہیں کہ مجھے اس جائیداد کے متعلق اہم باتیں بتائیں جو میں نے آپ کی کمپنی کے ذریعے خریدی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ چند دنوں تک یہیں رکے رہیں تاکہ میں اپنے انگریزی درست کر سکوں۔ مسٹر ہارکر، افسوس کہ میں دن کے بیشتر حصے میں غائب رہتا ہوں، حالانکہ میزبانوں کو ہر وقت اپنے مہمان کی خدمت میں حاضر رہنا چاہیے، لیکن مجھے ابھی بہت سے کام نپٹانے ہیں۔ چنانچہ امید ہے کہ میری اس بدتہذبانہ جسارت کو نظر انداز کر دیں گے۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ میں انگریزی زبان کے معاملے میں اس کی ہر ممکن مدد کروں گا، اور پھر پوچھا کہ کیا میں جب چاہوں اس مطالعہ گاہ میں آ سکتا ہوں؟ ہاں ہاں، کیوں نہیں، اس نے جواب دیا، اور پھر نہایت گمبھیر آواز میں اضافہ کیا، آپ کیسر میں جہاں چاہیں جا سکتے ہیں سوائے ان چند کمروں کے متعلق، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کمروں میں جانے کے لیے آپ بے چین بھی نہیں ہیں۔ مسٹر ہارکر، اس کیسر میں بعض باتیں آپ کو بہت عجیب معلوم ہوگی، اور ان کے عجیب ہونے کے چند وجوہات ہیں۔ چنانچہ میں آپ کو آگاہ کر دیتا ہوں کہ ان چیزوں کے متعلق جو آپ کو عجیب معلوم ہو کوج لگانے کی کوشش نہ کرنا۔ مثلا کیسر کے متعلق کمرے اگر میری آنکھوں سے دیکھے اور میرے دماغ سے سوچ سکتے ہیں تو ان کمروں کی طرف کبھی رخ کر کے بیٹھتے بھی نہیں۔ جو چیز آپ کو معمہ معلوم ہوا معمہ ہی رہنے دینا۔ میں سمجھتا ہوں میرا اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے، کیونکہ ڈاٹاؤ نے کہا ہے کہ عقل مند کو اشارہ ہی کافی ہے۔ میں نے کونٹ کو یقین دلایا کہ ایسا ہی ہوگا، تو اس نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، مسٹر ہارکر، آپ ٹرانسلانا میں رہتے ہیں اور ٹرانسلانا انگلستان نہیں ہے۔ ہمارے طور طریقے آپ کے طور طریقوں سے مختلف ہیں، اس لیے آپ کو عجیب معلوم ہوگی۔ بعض عجیب باتوں کا تجربہ آپ کو اپنے سفر میں ہو چکا ہے، جس کا ذکر خود آپ نے کیا تھا، اور اب میں نے اپنے سفر کے عجیب و غریب حالات بیان کر کے کونٹ سے چند سوال کیے۔ بعض سوالوں کے جواب تو اس نے دیے اور بعض سنی انسنی کر دیے۔ جب میں نے وہی سوال پوچھے تو اس نے قصداً موضوع بدل دیا۔ آخر کار میں نے جرات سے کام لے کر ان سب شعلوں کے متعلق پوچھا جو جنگل میں بار بار روشن ہو جاتا، کوچبان اس کی طرف بھاگ پڑتا تھا۔ کونٹ ڈرکولا نے بتایا کہ لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ سال میں ایک رات ایسی آتی ہے جبکہ دنیا کی ساری بلائیں اپنے پناہ گاہوں سے نکل پڑتی ہیں۔ چنانچہ وہ رات جس رات کو یہاں آئے وہی رات تھی، اور اس رات ہر جگہ لوگ کہتے ہیں کہ خزانہ دفن ہے۔ ایک سب شعلہ روشن ہو جاتا ہے،
اور مشہور ہے کہ گونٹ نے کہا کہ وہ خزانہ اس علاقے میں دفن ہے جہاں سے اس رات کو آپ گزر رہے تھے۔ یہ خزانے کی روایت ہے اس حد تک صحیح معلوم ہوتی ہے کیونکہ صدیوں سے اس علاقے میں جنگیں ہوئی ہیں۔ ویلشن، میکسیکن اور ترگو کی تلواریں یہاں گوندی ہیں۔ اس پورے علاقے میں مٹی برابر بھی ایسی زمین نہ ہوگی جو حملہ آوروں اور دیش بھکتوں کے خون سے لال زاد نہ بنی ہو۔ زمانہ قدیم میں بہت سے ہنگامے ہوئے اور عجیب دور تھا وہ۔ آسٹریا والے اور ہنگری والے کے دل امڑ آئے تھے اور ہمارے ملک کے مرد، عورتیں اور بچے ان کے مقابلے کے لیے اپنے سروں سے کفن باندھ کر نکل پڑے تھے، بے سر و سامان اور تنہا۔ وہ در کے دونوں چٹانوں پر بندے منتظر کھڑے تھے کہ غارت گر اس درے میں داخل ہو اور وہ ان پر چٹانیں لٹکا دیں، اور جب حملہ اور فتح و نصرت کے پریرے اڑاتے اس علاقے میں داخل ہوئے تو انہیں جلے اور اجڑے ہوئے گھروں کے علاوہ کچھ نہ ملا۔ ملک کی ساری دولت، محبت وطن لوگوں نے کہیں دفن کر دی تھی۔ تعجب ہے آج تک کوئی اس خزانے کو نہ پا سکا، میں نے کہا، حالانکہ ہر سال وہ سب شعلہ ان جگہوں کی نشاندہی کر دیتا ہے جہاں خزانہ دفن ہے۔ کونٹ مسکرایا۔ اس کی مسکراہٹ مسوڑوں کے اوپر تک اٹھ گئی۔ اس کے تیز نکیلے دانت دیکھ کر مجھ پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ عجیب دانت تھے اس کے، قطعی غیر انسانی اور خونخوار۔ میرے دوست، وہ سب شعلہ ایک خاص رات کو روشن ہوتا ہے، اور وہ اس رات کے متعلق ملک میں عجیب و غریب روایتیں مشہور ہیں۔ چنانچہ اس رات ملک کا کوئی باشندہ اپنے ملک سے باہر نہیں نکلتا، اور اگر فرض کرے وہ نکل بھی آیا تو اس شعلے کو دیکھ کر ڈر جائے گا۔ آپ کے کوجبان نے نشاندہی کے لیے ذرا ہمت سے کام لے کر شعلوں کے گرد اینٹیں رکھ دی تھی، اس کے باوجود اس جگہ کو تلاش نہ کر سکے گا۔ اس کی جگہ آپ خود ہوتے تو آپ بھی دوسرے دن اس جگہ کو تلاش نہ کر سکتے جہاں شعلہ روشن ہوا تھا۔ آپ بجا فرماتے ہیں، واقعی مجھے وہ جگہ یاد نہیں، اور اب ہم مختلف موضوعات پر گفتگو کرنے لگے۔ ہاں، تو آپ مجھے اس مکان کے متعلق بتائیں جو میں نے آپ کی کمپنی کے ذریعے خریدا ہے۔ میں خوابگاہ میں پہنچا، اور جب اپنے بیگ سے کاغذات نکال رہا تھا تو دوسرے کمروں میں سے برتنوں کی کڑکڑاہٹ سنائی دی، اور جب میں اس کمرے یعنی کمرہ تو عام سے گزرا تو دیکھا کہ کھانے کے میز سے برتن وغیرہ ہٹا لیے گئے تھے اور شمع روشن کر دی گئی تھی کیونکہ اب اندھیرا گہرا ہو چکا تھا۔ مطالعہ گاہ بھی شمع روشن تھی، اور گونٹ ڈریکولا ایک صوفے پر نیم دار ایک کتاب کے مطالعے میں مصروف تھے۔ وہ لندن کی گائیڈ تھی۔ گونٹ نے میز پر سے کتابوں اور نقشے ہٹا دیے، اور میں اشکال نقشوں اور دستاویزات کے ذریعے اسے خرید کر وہ مکان کا محل وقوع اور مکان کی حالت کے متعلق بتانے لگا۔ گونٹ بڑی دلچسپی اور غور سے میری باتیں سن رہا تھا۔ اس نے مکان اور گرد و انواع کے متعلق بہت سی معلومات حاصل کر چکا تھا۔ اس پر جب میں نے تعجب کا اظہار کیا تو اس نے جواب دیا، بھائی بات یوں ہے کہ جب میں وہاں جاؤں گا تو اکیلا اور اجنبی ہوں گا، اور میرے دوست ہار کر جناتن، او معاف کرنا، میں نے اس کی ملک کی رسم کے مطابق آپ کا جدی نام پہلے لے لیا۔ ہاں، اس وقت میرے دوست جناتن ہارگر میرے پاس ہوں گے نہیں کہ میری راہبری کرے، چنانچہ میں نے مناسب سمجھا کہ اپنے نئے گھر اور اس کے اطراف سے بھی واقف ہو جاؤں۔ تھوڑی دیر بعد وہ اٹھا اور یہ کہہ کر میں ضروری کاغذات ترتیب سے رکھ لوں کمرے سے باہر چلا گیا۔ میں وقت گزاری کے لیے ان کتابوں کی ورق گردانی کرنے لگا جو میز پر پڑی تھی۔ ایک نقشوں کی کتاب کھلی پڑی تھی اور اس کی حالت بتا رہی تھی کہ یہ کتاب دوسری کتابوں سے زیادہ استعمال کی گئی ہے، اور اس کتاب میں بھی انگلستان کا نقشہ زیادہ استعمال کیا گیا تھا۔ نقشے کو غور سے دیکھنے پر معلوم ہوا کہ اس پر جگہ جگہ پینسل سے نشانات بنائے گئے تھے۔ ایک نشان اس جگہ تھا جہاں کونٹ کی خرید کردہ جائیداد واقع ہے، دوسرے وہ نشانات ایکٹرس اور دبئی پر لگائے گئے تھے۔ کوئی پون گھنٹے کے بعد کونٹ کمرے میں واپس آیا۔ آہا، تو مطالعہ ہو رہا ہے، میں نے کہا۔ ہر وقت دماغ کو مصروف رکھنا اچھی بات نہیں۔ خیر، نوکر نے خبر دی ہے کہ کھانا میز پر لگا دیا ہے، چلیں۔ اور اس نے بڑی بے تکلف سے میرا ہاتھ پکڑا۔ میں نے پھر اس کے ہاتھ کی غیر معمولی گرفت محسوس کی۔ ہم دوسرے کمرے میں آ گئے۔ میز پر کھانا چنا ہوا تھا۔
کونٹ ڈرکولا آج پھر کھانے میں شریک نہ ہوا۔ وہ آتش دان کے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا۔ کونٹ نے سگار پیش کیا جسے میں نے شکریہ کے ساتھ قبول کر لیا اور پھر ادھر ادھر کی باتوں میں مصروف ہو گئے۔ مجھے رات کے گزرنے کا احساس تھا، لیکن بد اخلاقی سمجھ کر میں نے کچھ نہ کہا، اور پھر چونکہ دن کو دیر تک سوتا رہتا تھا اس لیے نیند بھی نہیں آ رہی تھی۔ کونٹ کی باتوں کا ذخیرہ کسی طرح ختم ہونے ہی میں نہ آتا تھا، یہاں تک کہ ہوا میں وہی خشکی آ گئی تھی جیسا کہ اس وقت آ جاتی تھی جب صبح قریب ہوتی ہے۔ نسیم سحری کو محسوس کرتے ہوئے میری آنکھیں بند ہونے لگی۔ کہیں دور کوئی مرغا بولا۔ اس کی آواز سنتے ہی کونٹ دفعتا اٹھ کھڑا ہوا۔ ارے صبح ہو رہی ہے، کس قدر احمق ہوں کہ میں آپ کو پوری رات یہی بٹھائے رکھا۔ میں نے قدرے گھبرا کر کہا، آپ کی باتیں اتنی دلچسپ تھی کہ مجھے وقت کا احساس نہ ہوا، اور وہ مجھے سلام کر کے بڑی عجلت میں جیسے اپنے گاڑی پکڑنی ہو رخصت ہوا اور کھڑکی پر سے پردے ہٹا کر باہر دیکھا۔ اس طرف کوئی دلچسپ منظر نہیں تھا۔ میرے کمرے کی کھڑکی صحن کیسر میں کھلتی تھی جہاں مجھے آسمان پر بلکتے ہوئے اجالوں کے اور کچھ نظر نہ آیا۔ میں نے پردے چھوڑ دیے اور اب بیٹا یہ روزنامچہ لکھ رہا ہوں۔